السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، رات کے 2:14 اور میں آپ کے ساتھ سلطان بن تاج انیلا رضیہ بٹ کے ناول کے ہمراہ میرے ساتھی ہیں۔ یہ انجام کی دہلیز اور الوداعی نوٹ، آج ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے انیلا کے ریفرنس سے، کیونکہ آج انیلا کی الوداعی کہہ لیں کہ تقریب ہے، ہم سے رخصت ہوں گی لیکن ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ تو آئیے انیلا کے معاملات سے، ان کی سرگرمیوں سے، ان کی دل کی دھڑکنوں سے، ان کے احساسات سے اپنے علاقے کو متعلق کرتے ہوئے بات شروع کرتے ہیں۔ رات اب سیاہی سے نکل کر کسی نرم شفاف اجالے کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے وقت خود اپنے قدم ہلکے کر کے آخری جملے کہنے سے پہلے سانس لے رہا ہو۔ الیسلا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر نیم روشن افق پر پہلی کرن نے آنکھ جھپکی اور اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر کی ساری الجھنیں ایک ایک کر کے خاموش ہو رہی ہوں۔ اس نے پیچھے مڑ کر کمرے کو دیکھا، وہی کمرہ جہاں سوال جنم لیتے تھے، جہاں خواب ٹوٹتے بھی تھے اور جڑتے بھی۔ میز پر رکھی ڈائری بند تھی، مگر اس کے صفحات اس کے دل میں کھلے تھے۔ اس نے سیکھ لیا تھا ہر سوال کا جواب لفظوں میں نہیں ہوتا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ بعض جواب قبولیت میں ملتے ہیں۔ الیسلا کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ دروازہ کھلا تو ہوا میں کسی پرانی خوشبو کی بازگشت تھی، وہ خوشبو جو یادوں کو ماضی میں نہیں باندھتی، وہ خوشبو جو یادوں کو ماضی میں نہیں باندھتی بلکہ حال میں معنی دیتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنی بار اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خوف کو اپنا ہم سفر نہیں بنائے گی۔ آج وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی، شہر جاگ رہا تھا، مگر الیسلا کے اندر ایک خاموشی جاگ چکی تھی، ایسی خاموشی جو خوف نہیں دیتی بلکہ اعتماد عطا کرتی ہے۔ اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ کسی فتح کی نہیں تھی بلکہ قبولیت کی تھی، اس بات کی قبولیت کہ زندگی سوالوں کے ساتھ بھی مکمل ہو سکتی ہے اور انجام ہمیشہ بند دروازہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ ایک کھڑکی ہوتا ہے جس سے روشنی اندر آ جاتی ہے۔ الیسلا نے قدم بڑھایا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بس بیانیہ یہاں رک گیا تھا۔ قارئین سے کہنا یہ ہے کہ یہاں ہم الیسلا کے سفر کو اختتام تک لے کے آتے ہیں، نہ کسی بے دلی، نہ کسی عجلت سے، بلکہ ایک شعوری فیصلے کے تحت۔ الیسلا کوئی عام کردار نہیں ہے، یہ رضیہ بٹ کے تحریری اسلوب کا ایک حصہ ہے۔ رضیہ بٹ جب بھی کسی خیال، جذبے یا کہانی کو انتہا تک پہنچاتی ہیں تو وہ اس میں کچھ غیر معمولی کر دیتی ہیں، ایسی چھوٹی یا گہری جھلکیاں جو قاری کے دل میں دیر پا اثر چھوڑ سکیں، اور وہ چھوڑتی ہیں۔ الیسلا اسی تخلیقی فلسفے کی عکاسی ہے۔
یہ کوئی نیا کردار نہیں ہے جس کو اس ناول کی الوداعیہ میں لایا جا رہا ہے۔ الیسلا اسی تخلیقی فلسفے کی عکاسی ہے جس میں تجسس اور سوال کی علامت موجود ہے۔ اندر کی دنیا میں جینے والی، انجام تک پہنچ کر بھی قاری کے ذہن میں سوال چھوڑنے والی الیسلا۔ یہ کردار رضیہ بٹ کے اسلوب کی جانچ اور اظہار دونوں تک ہمیں لے کے جاتا ہے کہ کس طرح ایک خیال یا احساس کو اتنی نفاست اور گہرائی کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ قاری خود اس میں شریک ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے صرف ایک کردار کے طور پہ نہ دیکھیں بلکہ رضیہ بٹ کے فن کی ایک جھلک کے طور پہ غور فرمائیں، توجہ دیں، جو کہانی فلسفہ اور شعور کے درمیان پل باندھتا ہے۔ یہ کہانی اور جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ فلسفہ اور شعور کے درمیان ایک برج کرتی ہے۔ It rather bridges the gap. فلسفہ اور شعور کے درمیان پل۔ اگر کہیں یہ بیانیہ آپ کی توقعات سے کم ٹھہرا ہو یا کوئی احساس رہ گیا ہو جس کا جواب ہم اپنی ریٹیلنگ میں مکمل طور پر نہ دے پائے ہوں تو اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ معاملہ رضیہ کے دماغ، خیال، تصور، احساس، جذبات، سوچ کا نہیں ہے۔ یہ الوداع بے روحی کا نہیں، احترام اور ذمہ داری کا ہے۔ ہم بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، بے حس نہیں۔ ہم انہی حسیات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ نے ہمارا 10ویں باب تک، الف سے لے کے یا تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ۔ میں اس ناولٹ کے ری میکر ریحان ساکت کے بہاف پر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی توجہ کو، آپ کے وقت دینے کو، آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، وقت خوشیوں کے لمحے بانٹ رہا تھا اور الیسلا اچانک رک گئی، آنکھیں نم کر کے میں وہاں کھڑا تھا، اس کے ساتھ، اس کے رونے میں، اس کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے اور دل میں چھپے حوصلے کی آواز سناتے ہوئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت کی نرمی اور ہنسی پھر سے واپس آئے گی۔ جنوں کا نام خرد، خرد کا نام جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ وہ یہ کہ قارئین کو، ناظرین کو، سامعین کو، محسنین کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ وہ یقیناً ہم سے محبت ہی چاہیں گے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں کی دھڑکنوں میں۔ بس اب یہ آخری بار ہم قلم رکھ کر خاموش ہوتے ہیں۔ آپ کا سب کا تہہ دل سے بار دیگر شکریہ۔ الیسلا آپ کے ساتھ رہی، آپ کے سوالوں میں، آپ کی خاموشیوں میں اور آپ کی سوچ کے کسی کونے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کی نگہبانی فرمائیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔